الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام. درود شریف پڑھ. اللهم صل على محمد. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہجرت شروع ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک غلام عامر بن فہیر کے ساتھ مکہ سے مدینہ کی طرف رخت سفر باندھ کر چل پڑے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر لٹایا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے اور ہجرت کا سفر شروع ہو گیا. صبح کو مشرکین مکہ کو خبر ملی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو رات کو نکل کر کے چلے گئے ہیں اور ہمارا محاصرہ یہ تو بے سود رہا اور وہ راتوں رات ہمارے درمیان سے نکل کر کے چلے گئے. انہوں نے اجلاس بلایا, شورا بیٹھی ان کی, اور یہ فیصلہ ہوا کہ جو محمد اور اس کے ساتھی ابوبکر کے بارے میں ہمیں خبر دے گا یا ان کو زندہ پکڑ کے لائے گا اسے 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے. 100 اونٹ آج کے دور کی آپ سمجھے کہ 100 لینڈ کروزر گاڑیاں آپ کو دی جائیں گی. 100 ایک بھی کافی ہے. 100 تو سب لالچ میں آ گئے. ایک شخص تھا سراقہ بن مالک مدلجی, وہ کھوجی تھا, پاؤں کے کھروں کے نشان ڈھونڈنے میں ماہر تھا, عرب کا مایہ ناز شخص تھا. اسے خبر لگی اور اس کے غلام نے بتایا کہ ساحل کے ساتھ ساتھ 2 بندے جا رہے تھے, میں نے ان کو دیکھا ہے. اس نے کہا یہ بات کسی اور کے سامنے نہیں کرنی, اور وہ فوراً اس نے بیوی کو کہا کہ گھوڑے میرے تیار کرو اور میں ان کے تعاقب میں جانے والا ہوں. اب لوگ اپنے اپنے راستوں سے جا رہے اور سراقہ نے اس راستے پر جس پر اس کو خبر ہوئی تھی اور ٹھیک خبر ہوئی تھی, اور وہ بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب میں آپ کے قریب پہنچایا. جب وہ آپ کے قریب پہنچا تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ ایک شخص ہمارا پیچھا کر رہا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ڈرے نہیں, اللہ ہمارے ساتھ ہے, ڈریے مت, ان اللہ معنا, اللہ ہمارے ساتھ ہے. اب وہ اور قریب آ گیا. ابوبکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ یہ تو بالکل قریب آ گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا, آپ غمگین نہ ہوں, اللہ ہمارے ساتھ ہے. اب اس کا گھوڑا قریب آیا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, حضرت ابوبکر صدیق کو گھیرنے کی کوشش کی کہ تم لوگ پکڑے گئے ہو اور قریش سے بھاگ کر کے جا رہے ہو, اپنا انعام حلال کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ 100 اونٹ مجھے ملیں گے. تو اللہ کے نبی نے بد دعا فرمائی اور اس کا گھوڑا زمین میں دھنس گیا, یہاں تک پاؤں اس کے سارے زمین میں چلے گئے. اب وہ منتیں کر رہے ہیں, محتاجیاں کر رہے ہیں کہ مجھے یہاں سے نکالیں, میں آپ کا پیچھا نہیں کروں گا, ایک بار مجھے موقع دے دیں, یہ مجھے پتہ ہے کہ آپ نے بددعا دی اور میرا گھوڑا زمین کے اندر دھنس گیا. اللہ کے نبی نے دعا فرمائی, اس کا گھوڑا نکل آیا. انہوں نے کہا شاید یہ اتفاق ہو, میرا گھوڑا شاید اتفاقاً یہاں دھنس گیا ہو. پھر ان کے پیچھے آنے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بددعا فرمائی اور اس کا گھوڑا پھر زمین میں دھنس گیا.
اس نے کہا ایک مرتبہ تو اتفاق ہوتا ہے، یہ دوسری مرتبہ بھی جب یہ کہہ رہے ہیں تو گھوڑا زمین میں دھنس جاتا ہے۔ اس نے پھر کہا جی اب ایک موقع مجھے اور عنایت فرمائیے، اس کے بعد میں آپ لوگوں کا پیچھا نہیں کروں گا، میں اپنا مکہ واپس چلا جاؤں گا، آپ اپنے سفر پہ جائیے۔ دوسری مرتبہ اللہ کے نبی نے دعا فرمائی، گھوڑا سے باہر آ گیا۔ اب تیسری مرتبہ اس نے پھر ایک تیسری ٹرائی مارنے کی کوشش کی، تیسری ٹرائی ماری اس نے، چلو تیسری بار پھر کوشش کرتا ہوں۔ اب جو تیسری بار کوشش کی تو گھوڑا پھر دھنس گیا۔ اب اس نے کہا جی آپ مجھ سے جو مرضی ہے لکھ کر کے لے لیں، اس بار مجھے نکال دیں، اب میں مکہ واپس جاؤں گا، کسی کو آپ کا سراغ بھی نہیں دوں گا کہ ادھر کوئی آیا بھی ہے۔ اللہ کے نبی نے دعا فرمائی، اس کا گھوڑا زمین میں دھسا ہوا تھا، نکل گیا۔ اب وہ کہنے لگا، جان تو چکا تھا حقیقت کو، اور یہ بھی جان چکا تھا کہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ گھوڑے کا زمین کے اندر دھسنا، پتھریلی زمینوں میں، مکے کی سرزمین پر، کالے پتھروں والی سرزمین پر گھوڑا زمین میں چلا جائے، یہ اتفاق نہیں ہے، یہ نبی برحق ہیں۔ انہوں نے کہا جی مجھے وہ دن نظر آ رہا ہے کہ آپ کو اللہ غلبہ دے گا، آپ جس اللہ کی طرف بلا رہے ہیں مجھے نظر آ گیا ہے کہ آپ کو ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ غلبہ دے گا، تو جب آپ غالب آ جائیں گے تو میرے ساتھ کیا معاملہ کریں گے؟ کتنا دور اندیش شخص تھا۔ جب آپ کو اللہ غلبہ دے گا اپنی قوم پر تو آپ میرے ساتھ کیا معاملہ کریں گے؟ مجھے لکھ کر کے دیں، مجھے کچھ نہیں کہیں گے، مجھے لکھ کر کے دیں کہ جب آپ پاور میں آ جائیں گے تو مجھے کچھ نہیں کہیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو کہا کہ اس کو امان لکھ کر کے دے دو کہ سراقہ کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امان لکھ کر کے سراقہ کو دے دیے۔ اس نے کہا کہ ادھر جو شخص آئے گا میں کہوں گا میں ادھر سے دیکھ آیا ہوں، ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں لوگوں کو راستے سے واپس کرتا رہوں گا۔ اب آپ اندازہ لگائیں، سفر ہجرت ہے، خاردار سفر ہے، مشقتوں کا سفر ہے، تکلیفوں کا سفر ہے، لیکن اس کے باوجود بھی علم کے ادوات، علم کے استعمال کی چیزیں آپ کے ساتھ رستے میں موجود ہیں، اور لکھنے پڑھنے کا سامان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود ہے، اور اس سفر میں آپ نے ان کو لکھ کر کے دیا۔ آج علم کتنا عام ہو گیا، تعلیم کتنی عام ہو گئی۔ اب اگر 50 لوگوں میں سے کسی کو کہے قلم دے میں نے یہ چیز لکھنی ہے، وہ کہے گا نہیں ہے۔ 50 لوگوں میں سے آپ کر لیں، کسی کو کہیں قلم دے دیں لکھنا ہے، وہ کہے گا میرے پاس نہیں ہے۔ اور تو اور ماسٹر صاحبان بشمول میرے ابھی بھی نہیں ہے میرے پاس۔ تو ہجرت کے سفر میں، مصیبت کے سفر میں اللہ کے شاہ صاحب ماشاءاللہ دل کے ساتھ قلم کو لگا کے رکھا ہوا ہے۔ اچھا یہ قلم ہے، پین بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کو قلم کہا ہے، علم بالقلم، اللہ نے انسان کو علم دیا ہے قلم کے ذریعے۔ یہ پین نہیں ہے، یہ قلم ہے، اور یہ ناڑا پانی بھی نہیں ہے، اس نے ناڑا نہیں پانا، یہ علم کی توہین ہے۔ ہاں اظہار بن کسی اور چیز سے ڈالیں، یہ اس لیے نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمانوں سے انسانوں کی علم کے ذریعے آیا ہے، علم سکھانے کے لیے آیا ہے، اس کا نام ہے قلم۔ اور شاہ صاحب نے اس کو دل کے ساتھ لگا کے رکھا ہوا ہے، یہی اس کی جگہ ہے، ناڑے کے لیے یہ جگہ اس کی نہیں ہے۔ یہ اتفاق بات بیچ میں آ گئی ہے۔ تو ہجرت کے سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ کو امان لکھ کر کے دے دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق پڑھے لکھے تھے اور انہوں نے لکھ کر کے دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق پڑھے لکھے تھے اور امان لکھ کر کے دیا، میرے نبی آپ کو اجازت دے رہے ہیں کہ آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا، جب ہم غالب آئیں گے انشاءاللہ تو آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا، آپ کی جان امان ہوگی، جان خلاصی ہوگی، آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ سراقہ وہاں سے پلٹا مکے کی طرف، لیکن اس کا دل پلٹ چکا تھا مدینے کی طرف، اس کے دل کی کایا پلٹ گئی تھی، تبدیلی اس میں آ گئی تھی، اور وہ تبدیلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ دیکھ کر کے آئی تھی۔
اب وہ واپس مکے کی طرف جا رہا ہے، راستے میں جو آ رہا ہے وہ کہتا ہے ادھر نہیں گئے، میں دیکھ آیا ہوں۔ اس پر بڑا اعتبار کرتے ہیں، یہ تو کھوجی آدمی ہے، یہ کہہ رہے نہیں ہے تو پھر نہیں ہے، اب لوگوں کو ادھر نہیں جانے دیتے۔ اب اس واقعے کو ہم یہیں روکتے ہیں اور فتح مکہ کے موقع پر چلے جا رہے ہیں۔ مکہ فتح ہو گیا، مکہ فتح ہو گیا اور 10,000 کے قریب لوگ مسلمان ہو گئے ہیں اور نئے نئے مسلمان بھی آ رہے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے بعد حوازن اور ثقیف کے جو قبیلے تھے، اونین کے جو قبیلے تھے، طائف کی طرف آپ گئے اور وہاں سے فتوحات حاصل کر رہے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ ایک شخص دور سے ہاتھ میں پرچہ لہرائے ہوئے یوں کر رہا مجھے آگے جانے دو۔ آگے سے صحابہ کہتے ہیں کہ رش بہت زیادہ ہے، آپ آگے نہیں جا سکتے، تو وہ یوں کاغذ اوپر کر رہا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس پر پڑ گئی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا سراقہ کو آگے آنے دو، سراقہ کو آگے آنے دو۔ اب سراقہ آگے آئے تو وہ امان جو ابو بکر صدیق نے ہجرت کے راستے میں ان کو لکھ کر کے دی تھی وہ پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عمر فاروق نے بھی دیکھی۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے اس سفر میں جب امان لکھ کر کے دی نا، تو سراقہ کو یہ کہا تھا، سراقہ اس وقت کیا حال ہوگا جب کسریٰ کے محل کے کنگن تجھے پہنائے جائیں گے، سراقہ اس وقت تیری کیا حالت ہوگی جب کسریٰ کے محل کے کنگن تجھے پہنائے جائیں گے۔ کسریٰ ہرمز بادشاہ ہے، اس کے محل کے اندر استعمال ہونے والے بادشاہ کے زیر استعمال جو کنگن ہیں، جو قیمتی کنگن ہیں، وہ تجھے پہنائے جائیں گے۔ اب مکے سے ہجرت کر رہے ہیں، اپنے لوگوں نے نکال دیا ہے، 2 لوگ چھوپ کے جا رہے ہیں اور ایک شخص کو پیش گوئی کر رہے ہیں کہ تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب کسریٰ کے محل کے کنگن تجھے پہنائے جائیں گے۔ اب سراقہ کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی، ایک تو یہ ہے کہ نبی کو غلبہ ملے گا تب ہی تو، یہ مکہ کی بات نہیں کر رہے، عربوں کی بات نہیں کر رہے، یہ تو عجم کی بات کر رہے ہیں۔ جیسے مجھے اور آپ کو ابھی اس زمانے میں کوئی کہے کہ آپ کو وائٹ ہاؤس، امریکہ کا جو وائٹ ہاؤس ہے، اس کے گھر کی قالین یا کوئی چیز آپ کو ملے گی، اب ہم کہیں وہ تو سپر پاور ہے، اس کا وائٹ ہاؤس کے در اور ہم کے در غریب ملک کے رہنے والے، یہ اس طرح کی آپ اس تناظر میں آپ اس چیز کو سمجھیں کہ ہجرت کے راستے میں کسریٰ پرویز ایرانیوں کا بادشاہ اور اس کا محل، جی اتنا خوبصورت قالین، بڑی بڑی چیزیں اس کی، تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسریٰ کے محل کے کنگن جب تو پہنے گا تو اس وقت تیری کیا حال ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا، حضرت ابوبکر صدیق کا بھی دور خلافت ختم ہو گیا، حضرت عمر فاروق کا دور آ گیا، خلیفہ دوم سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آ گیا، اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے ایران کو فتح کیا، ایران زیر نگین ہو گیا، اور کسریٰ کے محل کی ساری چیزیں اٹھا کر کے نا چادروں میں لپیٹ کر کے یہ لے کے آ رہے۔ اب صحابہ کیا جانے قالینیں کیا چیز ہوتی ہیں، انہیں کیا لگے، انہوں نے تو بڑے بڑے محلوں کے اندر تلواروں کے ساتھ بیٹھ کر کے ان کی تلواروں کو چیرے، بڑے بڑے بادشاہوں کے محلات کو زیر کیا ہے۔ ہاں، سعد بن ابی وقاص، ایران فتح ہو گیا، سارے بادشاہ کے محل پر قبضہ ہو گیا، ساری چیزیں اٹھا کر کے مدینہ منورہ کے اندر آ گئیں، اور مسجد نبوی کے صحن میں سٹال لگ گیا، یہ مال غنیمت ہے، جن جن لوگوں نے جہاد کیا ہے ان کے اندر اس کو تقسیم کیا جائے گا۔ اب ساری چیزیں تقسیم ہو رہی، تو سراقہ کہنے لگے کہ صحیح تقسیم نہیں کیا آپ نے، ایک چیز کم ہے۔ انہوں نے کہا یہ سارا اٹھا کر کے سامنے لے آئے، کہا نہیں ایک چیز کم ہے، ہاں جی ایک چیز کم ہے۔ تو کہا اچھا وہ کونے میں وہ کچھ کنگرے سے پڑے ہوئے ہیں سونے کے، ہاں یہی میں کہہ رہا تھا، میرے نبی نے مجھے کہا تھا سراقہ تیرا کیا حال ہوگا جب تو کسریٰ کے محل کے کنگن پہنے گا۔ اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سراقہ کو بلایا، آگے آؤ اپنا قصہ خود سناؤ، کیا ہوا تھا ہجرت کے راستے میں۔
کہا جی ہوا یہ تھا کہ میں گھوڑا لے کر ان کے پیچھے آ گیا تھا، میرا گھوڑا زمین میں دھنس گیا تھا، 1 بار 2 بار 6 بار، اور تیسری مرتبہ میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے امان لے کر کے دے دیں، میں واپس چلا جاؤں گا۔ اور اس وقت اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا تھا، سراقہ تیرا کیا حال ہوگا جب تو کسریٰ کے محل کے کنگن پہنے گا۔ آج اللہ تعالیٰ نے وہ دن دکھایا ہے، آج میں اپنی آنکھوں سے وہ دن دیکھ رہا ہوں۔ عرب و عجم کی حکومتیں زیر لگی ہو گئی ہیں، بادشاہوں کے تخت اکھڑے اور بچھاڑے جا رہے ہیں، آج غریب طاقتور بن گئے، آج کا طاقتور وہ غریب اور مفلس ہو گیا ہے۔ آج سارے کے سارے بادشاہ، آج سارے کے ساری بادشاہتیں حضرت عمر فاروق کے رحم و کرم پر ہوئی ہیں، اور 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرا رہا ہے۔ یہ میرے محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنتوں کا اور ان کی پیش گوئیوں کا ثمر ہے۔ اب سراقہ نے وہ کنگن پہنے تو مارے خوشی کے ان کے آنسو آ رہے ہیں، مارے خوشی کے روئے بھی جا رہے ہیں کہ کیسی دور کی میرے نبی نے پیشن گوئی فرمائی تھی، کتنی دور کی پیشن گوئی فرمائی تھی۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے نبی کی زبان سے جو بات نکل گئی ہے، وہ 100 سال بعد پوری ہو، 1000 سال بعد پوری ہو، وہ ہو کر کے رہے گی۔ اس میں 1 روپے کا شک کرنا یہ اپنے ایمان کو گنوانے کے مترادف ہے۔ 1 روپے کا شک کرنا، حالات نہیں لگ رہے، حالات ہمارے موافق نہیں ہیں، حالات کبھی بھی ایمان والوں کے موافق نہیں ہوا کرتے، حالات کو بدلنا پڑتا ہے، حالات کو بدلنا پڑتا ہے، حالات کا رونا پیٹنا نہیں ہوتا۔ اب اللہ کے نبی نے فرما دی یہ ہوگا، الحمدللہ ہمارا ایمان ہے یہ ہوگا۔ قیامت تک کے لیے جتنی پیش گوئیاں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی ہیں تو وہ ہو کر کے رہیں گی، اس میں 1 روپے کا شک نہیں ہے۔ زمین اوپر چلی جائے، آسمان نیچے آ جائے، سورج ٹوٹ جائے، چاند بکھر جائے، تارے نکھر جائے، سمندروں میں طغیانی آ جائے، فساد ہو جائے، سب کچھ ہو جائے، ہوگا، اس لیے کہ میرے نبی نے فرمایا کہ یہ سب کچھ ہوگا، قیامت واقعہ ہوگی، عذاب قبر ہوگا، فلاں فلاں چیز ہوگی۔ اب ہمارا دماغ مانے یا نہ مانے، اس بات کو ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے کہ نبی برحق کی زبان سے جو بات نکلی ہے وہ سچی ہے، سچی ہے، سچی ہے۔ سراقہ بن مالک مدلجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب چونکہ وہ جو کنگن تھے وہ سونے کے تھے، وہ سونے کے تھے، تو انہوں نے کہا کہ سونا مرد پر حرام ہے۔ سونا مرد پر کیا ہے جی؟ ہاں، مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اس بات کے لیے کہ میں ناپسند کرتا ہوں اس بات کو کہ میں سونے اور چاندی کے برتنوں کے اندر کھاؤں اور پیوں۔ میں پسند کرتا ہوں عاجزی کو، تکبر کو اللہ تعالیٰ نے میرے دل سے نکال دیا ہے۔ میں فقراء اور ضعفاء کو پسند کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہم احشرنی فی زمرۃ المساکین، اے اللہ قیامت کے دن بھی میرا شمار مساکین اور ضعفاء کے اندر کرنا، ان دولت مندوں اور بڑے بڑے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ میرا حشر نہ فرمانا ہے۔ مجھے دنیا میں بھی عاجز اور مسکین لوگ اچھے لگتے ہیں، قیامت کے دن بھی اللہ مجھے ان کے ساتھ اٹھانا۔ اللہم احشرنی فی زمرۃ المساکین، اے اللہ مجھے مساکین کے زمرے میں اٹھانا۔ ایک مسکین ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، ایک بتکلف مسکین بنا ہوتا مسکین نہیں ہے، کہتا ہے میں مسکین ہوں، وہ مسکین نہیں ہوتا۔ جو اپنے آپ کو خود مسکین کہے وہ مسکین نہیں ہوتا، جو اپنے آپ کو خود کہے میں عاجز ہوں وہ عاجز نہیں ہوتا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ عاجزی زبان سے نہیں ہوتی ہے، عاجزی اعضاء اور جوارح سے، اس کے اقوال اور اعمال سے نظر آتی ہے۔ زبان سے کہنے سے کوئی عاجز نہیں بن سکتا۔ میں حقیر ہوں، میں فقیر ہوں، میں پرتقصیر ہوں، میں بندہ ناچیز ہوں، یہ زبانی تو کہہ سکتا ہے، لیکن جب اس کو کوئی کہے او بندہ ناچیز ادھر آ میری بات سن، اوے میری بدتمیزی کر رہے تو، اس کی عاجزی ساری ختم ہو گئی ہے، کیونکہ یہ لفظوں کا عاجز ہے، کردار کا عاجز نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے عاجزی کو پسند فرمایا ہے، مسکینی کو پسند فرمایا، لیکن وہ مسکینی آپ کے اعضاء و جوارح سے بھی ڈھلک رہی ہے، جھلک رہی ہے، نظر آ رہی ہے۔ ہاں جی، ایسی مسکینی لے لو کہ اللہ تعالیٰ ایسے 2-3 مسکین ہمیں بھی عطا فرما دے، ایسے 2-3 مسکین اللہ تعالیٰ، اب نواز شریف اگر کہے میں مسکین آدمی ہوں تو ایسا مسکین اللہ صاحب کو بنا دے۔ وہ مسکین تو نہیں ہے نا، اتنا بڑا مال و دولت ہے اور وہ کہ میں مسکین آدمی ہوں، غریب آدمی ہوں، بندہ حقیر فقیر ہوں، ایسا نہیں ہے۔
تو عاجزی، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم احشرنی فی زمرۃ المساکین، اللہ مجھے کس کے زمرے میں اٹھانا؟ مساکین۔ تو سونا مرد پر حرام ہے، سونا پہننا، سونا نہیں، سوتے تو ہیں سارے، سونا پہننا مرد پر حرام ہے۔ اسی طرح نکاح ہوتا ہے نا، تو ساس ماں جو ہوتی ہے وہ لڑکے کو انگوٹھی پہناتی ہے، تو وہ سونے کی پہناتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس چیز کا بھی خیال رکھیں کہ جو لڑکے کو انگوٹھی پہنائیں وہ چاندی کی پہنائیں، سونے کی نہ پہنائیں۔ مرد کے لیے سونا اللہ نے حرام کیا ہے، مرد کے لیے اللہ تعالیٰ نے سونے کو حرام فرمایا ہے۔ اور یہ سونا اور چاندی جو ہے نا، ان کا نصاب ہے اور ان کی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ چونکہ شعبان کا مہینہ شروع ہو گیا، رمضان کی آمد ہے، تو زکوٰۃ کا حساب کریں۔ سونے کا نصاب ہے 7.5 تولے سونا، چاندی کا نصاب ہے 52.5 تولے چاندی، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ نقدی ہے اور مال تجارت ہے۔ 4 چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو صاحب نصاب بناتی ہیں۔ ان 4 چیزوں میں سے کوئی چیز اگر آپ کے پاس ہے تو آپ صاحب نصاب ہیں، آپ کو زکوٰۃ دینی ہے۔ اور زکوٰۃ اسی طرح فرض ہے جس طرح نماز فرض ہے، زکوٰۃ اسی طرح فرض ہے جس طرح روزہ فرض ہے، زکوٰۃ اسی طرح فرض ہے جس طرح حج فرض ہے۔ ہاں جی، اور آج نماز کے اندر تو ہم آگے آگے رہتے ہیں، زکوٰۃ کے معاملے میں ہم پیچھے چلے جاتے ہیں۔ اور غلط فہمی ہمارے ہاں یہ پائی جاتی ہے کہ سونے کا نصاب 7.5 تولے ہے، تو 7.5 تولے تو پورے ہری پور میں 5-6 آدمیوں کے پاس بھی نہیں ہوگا، 500-600 کر لیں، ٹھیک ہے نا؟ لاکھوں میں سے 500-600 کر لیں، بہت کم ہے۔ تو اس طرح سے تو پھر 500-600 آدمی زکوٰۃ دیں اور پورا ہری پور لاکھوں کی تعداد میں، ایسا نہیں ہے۔ چاندی کا نصاب ہے 52.5 تولے چاندی۔ اگر آپ کے پاس 52.5 تولے چاندی کے پیسے ہیں، 1,33,34,000 روپیہ بنتا ہے، نصاب ابھی جاری ہو جائے گا کچھ ہی دنوں میں، اور اتنے پیسے آپ کے پاس سال پورا رہے ہیں نصاب کے بقدر، تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے، آپ زکوٰۃ ادا کریں۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، جس دن سونے اور چاندی کو پگھلایا جائے گا اور ان کے پیشانیوں پر پگھلا کر کے ڈالا جائے گا اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے وہ خزانہ جو تم اپنے لیے جمع کر کے رکھتے تھے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، آج عذاب کا مزہ چکھو جو تم خزانے بنا بنا کر کے رکھتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مردے کے اوپر سانپ چھوڑا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ آ کر کے جو سانپ ہے وہ سونا اور چاندی جو انسان دنیا میں جمع کرتا ہے، جس کی زکوٰۃ نہیں دیتا، جس کی زکوٰۃ دیتا ہے اس کا حساب نہیں ہے، جس کا زکوٰۃ نہیں دے گا اس کا حساب ہو رہا ہے، اور وہ سانپ آتا ہے سونے اور چاندی کی شکل میں اور آ کر کے کہتا ہے، ڈنگ مارتا ہے اس کو، انا مالک، میں تیرا مال ہوں، انا کنزک، میں تیرا خزانہ ہوں۔ وہ آگے سے کہتا ہے نہیں تو تو سانپ ہے، کہتا ہے نہیں سانپ نہیں ہوں، انا کنزک، میں تیرا ATM کارڈ ہوں، میں تیرے ڈیبٹ کارڈ ہوں، میں تیرا بینک بیلنس ہوں، جس میں سے تو اللہ کے بندوں کا حق نہیں نکالتا تھا، آج مجھے اللہ نے تیرے اوپر مسلط کیا ہے کہ میں تجھے ڈھنستا رہوں گا اور قیامت کی صبح تک ڈھنستا رہوں گا۔ تو زکوٰۃ کو اتنا معمولی لینا، ہلکا لینا، یہ اپنی قبر کو خراب کرنے والی بات ہے۔ تو جگر ہم دوسرے معاملات میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بجاوری کرتے ہیں تو زکوٰۃ کے معاملے میں بہت کوتاہی ہو رہی ہے۔ 97-98% لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، 2% دیتے ہیں، وہ بھی غلط جگہ دیتے ہیں، صحیح جگہ بھی نہیں دے رہے۔ تو سونے کا نصاب 7.5 تولے سونا اس صورت میں ہے صرف سونا ہی سونا ہو، 1 روپیہ بھی آپ کے پاس نہ ہو، چاندی بھی نہ ہو، مال تجارت بھی نہ ہو، نقدی بھی نہ ہو، پھر نصاب 7.5 تولے سونا ہے۔ لیکن اگر آپ کے پاس پیسے بھی ہے، کچھ چاندی بھی ہے، کچھ مال تجارت بھی ہے، کچھ ضرورت سے زائد سامان بھی ہے، تو پھر آپ کا نصاب 7.5 تولے سونے والا نہیں ہے، پھر آپ کا نصاب 52.5 تولے چاندی کے حساب سے ہوگا۔ اگر وہ 1,33,34,000 روپے کو پہنچ رہا ہے تو پھر آپ کو اپنے نصاب میں سے، اپنے مال میں سے، اللہ کے راستے میں، اللہ کے بندوں میں سے، مفلس اور غریب لوگوں میں سے، ابن السبیل میں مسافروں کو، اور اللہ کے جو غریب لوگ ہیں جو اللہ کی مخلوق میں سے، ان پر آپ کو دینا فرض ہے۔ اس کا اہتمام فرمائیں۔ لوگ رمضان کا انتظار کرتے ہیں کہ رمضان میں ہر عبادت دگنا چگنا ہو جاتی ہے، لیکن اگر کسی کا نصاب کا مال اس سے پہلے پورا ہو رہا ہے، سال پہلے پورا ہو رہا ہے، تو رمضان کا انتظار نہ کریں۔ زندگی کی سانسوں کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے ہمارے ذمہ زکوٰۃ رہ جائے اور ہم مر جائیں، تو اس چیز کا بھی احساس کریں
کہ ہم زکوٰۃ دے کر کے مریں، ہمارے اوپر کسی کا حق نہ ہو، اللہ کا حق بھی نہ ہو، بندوں کا حق بھی نہ ہو۔ تو سراقہ بن مالک نے سونے کا تاج پہنا اور کہا کہ چونکہ سونا مرد کے لیے حرام ہے اس لیے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اللہ کے نبی کی پیش گوئی تھی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے عمل میں سراقہ بن مالک کو ادھر چھوڑ کر کے آگے چل پڑے تو پیچھے سے بریدہ اسلمی 70 گھوڑ سواروں کو لے کر کے پھر پیچھے آ گئے۔ بریدہ اسلمی اب دوسرا قافلہ ہے، پہلے اکیلا آیا تھا، کیا نام تھا اس کا؟ سراقہ۔ اب دوسرا شخص آیا 70 گھوڑ سواروں کو لے کر بالکل آپ کے قریب پہنچایا۔ اب کہتا ہے اب تو پکڑے گئے۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عامر بن فہیر اور جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 3 شخص جا رہے ہیں اور 70 گھوڑ سواروں نے آ کر کے محاصرہ کر لیا، آپ پکڑے گئے۔ فرمایا کہ ہمارا معاملہ ہو چکا ہے، سراقہ بن مالک واپس پلٹ چکا ہے، تم کس قبیلے سے ہو؟ انہوں نے کہا ہم قبیلہ بنو اسلم سے ہیں۔ کہا بنو اسلم سے ہو تو اللہ کے نبی نے تفاعل کے طور پر فعال لیتے ہوئے فرمایا اسلم کا معنی تو ہوتا ہے مسلمان ہونا، تم بھی مسلمان ہو جاؤ۔ اسلم کا معنی کیا ہے؟ مسلمان ہونا، تو تم بھی کیا ہو جاؤ؟ مسلمان۔ اچھا بنو اسلم کے کس شاخ سے ہو؟ انہوں نے کہا بنو سہم سے ہیں، تو سہم کا معنی حصہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارا حصہ تو اسلام کے کھاتے میں نکل آیا ہے، تمہاری قرآن اندازی تو اسلام کے کھاتے میں کیا ہو گئی ہے؟ نکل آئی ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کون ہو؟ کہا انا بریدہ، میں بریدہ ہوں۔ کہا آپ کون ہیں؟ کہا میں محمد بن عبداللہ ہوں۔ اس نے کہا اشہد انک رسول اللہ۔ اب 70 لوگوں نے کلمہ پڑھا اور اللہ کے نبی کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے۔ یہ 2 واقعے ایسے ہیں جو ہجرت کے سفر میں آپ کو پیش آئے اور 2 لوگوں نے آپ کا تعاقب کیا، ایک کا نام سراقہ ہے، دوسرے کا نام بریدہ اسلمی ہے۔ بریدہ اسلمی 70 لوگوں کے ساتھ آپ کی میت میں، آپ کی جماعت میں داخل ہوئے، اور سراقہ بن مالک جا مکے کو رہے تھے لیکن ان کا دل مدینے کی طرف مچل رہا تھا، اور پھر بعد میں اسلام قبول کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی بنے، سراقہ بن مالک مدلجی اور حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ہجرت کے سفر کے واقعات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ نے جو ارشاد فرمایا اس پر 100% یقین اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔